اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ویورز، آج پھر ایک ٹاپک ایسا کہ عمران خان پر سرخ لائن کھینچ دی گئی تھی کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سسٹم کے لیے، اور خود باجوہ صاحب کے اس بیان جو کہ جوید چودھری کے کالم میں چھپا کہ عمران خان رہتا تو پاکستان نہ رہتا، تو انہوں نے اپنی پسند ناپسند کا بتا دیا کہ چونکہ یہ مجھے پسند نہیں تھا میں نے اسے نکال دیا، اور وجہ بتائی کہ اگر یہ رہتا تو پاکستان نہ رہتا۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جو بتایا گیا کہ یہ 13 جماعتی اتحاد پاکستان میں اتنی تبدیلیاں لے آئے گا، اور ان کی پاپولیرٹی نواز شریف کی بہت زیادہ ہے، اور یہ جب ان کو سب کو ملا دیا جائے گا تو عمران خان کی پاپولیرٹی اس کے سامنے زیرو ہو جائے گی، اور وہ سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے گا، اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں اسے۔ لہذا مسلسل 2022 اپریل سے لے کے اب تک جب سے انہوں نے تبدیل کیا اس حکومت کو، تو وہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عوام کی نبض، تو عوام کی نبض مسلسل عمران خان کے ساتھ، عوام کا دل دھڑکتا ہے عمران خان کے ساتھ، مقبولیت دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے عمران خان کے۔ تو اس لیے اب انہوں نے پھر اپنے جو تھنک ٹینکس تھے انہیں بٹھایا، وہ غور کرتے رہے، بالآخر انہوں نے یہی اخذ کیا کہ نہیں، جو عوام کی رائے ہے اس کو مان لیا جائے، اور عوامی نمائندے سے ہی روابط بڑھائے جائیں۔ اس سے ہماری اپنی سبکی ہوئی ہے، عوام کی نظروں میں ہماری بے توقیری ہوئی ہے، یعنی امریکہ کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے، نفرت بڑھ رہی ہے امریکہ کے خلاف عوام میں، پاکستانی عوام، اور یہی ہمارے اپنے اندرونی جو مینورنگ کرنے کے ادارے ہیں اور جو لاتے اور نکالتے ہیں، ان سے بھی عوام کی محبت کی بجائے، عشق کی بجائے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یوں اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے اب یہ اندیہ دیا کہ نہیں، یہ عدم استحکام ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان اور اس میں ہمارے دوست ممالک بھی چاہتے ہیں کہ یہ عدم استحکام ختم ہو، کیونکہ جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں ان تمام میں ایک ہی مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ بڑا اہم ملک ہے۔ وہ ان کی دلی خواہش بھی ہے اور ان کی کوشش اور کاوش بھی ہے کہ اس ملک میں، ملک پاکستان میں عدم استحکام ختم ہو، اور جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عدم استحکام ختم ہو، معیشت ان کی بہتر ہو اور یہ آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا ان تمام ممالک نے، جو ہمارے برادر ممالک بھی ہیں، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، اور وہ ممالک بھی جنہوں نے یہ ساری ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کی، جنہوں نے رجیم چینج کروایا، وہ اندرونی پلیئرز ہوں یا بیرونی پلیئرز ہوں، ان سب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، جو عوام سوچ رہی ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ لہذا اب جنرل الیکشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور انہیں جو طاقت فراہم کرنے والی قوتیں تھیں وہ اب ان سے طاقت چھین رہی ہیں، جو بیک اپ کر رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ، یعنی کہ جو اکثر میں کہتا تھا کہ ان کے درمیان ایلفی لگائی ہوئی ہے، وہ ایلفی اب آہستہ آہستہ آپ کو ڈھیلی پڑتی نظر آ رہی ہے، اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا پیپلز پارٹی نے شہباز شریف، نواز شریف، پی ایم ایل این پہ، کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں پرائم منسٹرشپ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، اور دوسری وزارت پلاننگ، اور اس طرح کی اہم وزارتیں انہی کے پاس ہیں، تو یہی آنسریبل ہیں معاشی پالیسیوں کے۔ تو اس طرح یہ آپس میں بھی اب الجھے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل قوتیں جو انہیں لائی تھی وہ بھی اب ان سے دامن چھڑا رہی۔ انہوں نے یہ سارے، تو انہوں نے جو سوچا ہوا تھا، اب چونکہ رزلٹ اس کے 100% الٹ آ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اب دوبارہ سے اس پالیسی کا اعادہ کرنے کی کوشش ترک کر دی، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو مزید رکھتے ہیں 10 ماہ سے، یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور معاشی طور پہ ملک نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، اور عدم استحکام بڑھتے ہی جا رہا ہے، اور اگر ان کو مزید ہم قوت فراہم کرتے ہیں
تو یہ عدم استحکام کسی صورت ختم نہیں ہوگا. اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں اور عوامی مینڈیٹ سے اب صرف کوشش یہ کی جائے گی کہ اتنی دادری کی جائے کہ اس کو واضح اکثریت یا 2/3 میجارٹی یا اس سے بھی زیادہ لیتا جا رہا ہے بندہ, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے, اتنی دادری کر لی جائے تاکہ کچھ فیصلے ہم اپنی مرضی سے کروا سکیں. لیکن اس کو ایک راستہ دے دیا جائے, عوام کی امنگوں کے مطابق یہ آگے چلے, اور یہ مشکل ترین فیصلے کرنے جو کہ ایک وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو عوام کی پشت پناہی حاصل ہو. دلیر فیصلے, مشکل فیصلے, تو وہ یہ ایک دن میں ہوگا بھی نہیں, یہ تقریباً سال لگیں گے اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اس میں پھر خود بخود ہی یا تو عوام اس سے متنفر ہو جائے گی اور اسے چھوڑ دے گی, یا پھر یہ فیصلے ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے. اس طرح دونوں صورتوں میں جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہمارے, وہ بھی چاہتے ہیں یہ عدم استحکام ختم ہو, معیشت بہتر ہو, کیونکہ ہمارے وجود سے ہی ان کا مفاد وابستہ ہے, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں. ہمارے دوست برادر ممالک جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک ہی اسلامی ملک ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے. کل میں نے اپنے میلاگ میں کہا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے یہ کہا کہ جی نواز شریف نے جب 2019 میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو ایکسٹینشن دینی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو, تو اس وقت اس نے اپنے بیانیہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو دفن کر دیا. لیکن آپ اگر ایک کلپ دیکھیں اس کا, جب یہ مظاہرے قائد پر مریم نواز کے ساتھ حاضر ہوا, یہ 2020 کی بات ہے, اور 2019 میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ایکسٹینشن دینی ہے. لیکن اکتوبر 2020 میں بھی اسے وہاں ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے تھے مظاہرے قائد کے اندر. تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے اب ارشاد بھٹی صاحب سینئر اینکر پرسن ہے جیو پہ آتے ہیں, رول ہوتے ہیں, ان کا یعنی کہ سوچ یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سوالات کروائے گئے ہیں اور یہ خود اس کو لانچ کیا گیا ہے نواز شریف اور مریم کی طرف سے. کیپٹن صفدر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف بول رہا ہے, لیکن یہ اس ایک بیانیہ چونکہ وہ بنا نہیں پا رہے, اب ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں اس وقت, الیکشن میں جائیں گے کیسے, تو وہ ان باتوں کے ذریعے سے نواز شریف کو انوسنٹ قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے الیکشن 2025 میں ہوں گے اور اگلے 5 سال کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور پھر حالات بہتر ہو جائیں گے. یعنی وہ پالیسی بتا رہا ہے کہ یہ جو گھٹنوں میں جھک کے ملتے ہیں, وہ کون ملتا ہے؟ شہباز شریف ملتا ہے اور بڑے بھائی کو ملتا ہے اور ہر ایک کو ملتا ہے. ان کو آپ نے ان پہ تکیہ کیا اور یہی پتے ہوا دینے لگے. انہوں نے ڈسا آپ کو, یعنی نواز شریف بڑا انوسینٹ ہے, بڑا معصوم ہے, اور ان لوگوں نے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے الو تو سیدھے کر لی ہے, لیکن اس کے بیانیے کو, اس کی سیاست کو دفن کر دیا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا یعنی کہ وہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ یہ ڈال دیا جائے شہباز شریف پہ اور اس کی ساتھیوں پہ, پیپلز پارٹی پہ بھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ اندیہ دیا گیا ہوا تھا باجوہ صاحب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, اور وہ یورپین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بلاول بھٹو گفتگو کرتا ہے, تو اس کو عوام میں پذیرائی اس کو بڑھایا جائے. لیکن وہ بھی اب تھنک ٹینکس ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ عوام میں پذیرائی اس کو منوری کر کے لایا جائے اور یہ کچھ ڈیلیور کر سکے, اور اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو عوام میں مقبول ہے اسے آنے دیا جائے. لیکن بھٹی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں اس میں آپ جب الیکشن میں جا رہے ہیں تو نواز شریف کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے, کس منہ سے کس نعرے پہ جائے عوام میں جس سے کچھ نہ کچھ ووٹ مل سکے. تو پھر یہ کیپٹن صفدر نے شہباز شریف اور اس کے یعنی تابعیوں آصف علی زرداری اور اپنے خود پارٹی کے اندر جو ذہنی طور پر شہباز شریف کے گروہ سے وابستہ ہے ان کو ہٹ کیا اور پھر انوسنٹ قرار دیا اپنے سوسن نواز شریف کو, تاکہ دوبارہ کوئی بیانیہ بنا کے یہ الیکشن میں اتر سکے. اور چونکہ الیکشن اب انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, الیکشن کے بھی سے, اور اب یہ سارے ادارے آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے یہ فیصلے بھی آ رہے ہیں اور کیسے آگے بڑھ رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ ایک پالیسی کا تسلسل ہے. اس وقت وہ پالیسی تھی, اس کو فالو کیا گیا, اور ادارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب قاسم سوری نے ایک فیصلہ دیا تو ادھر ہی روک لیا اور بلا لیا ادھر. عمران خان نے اسمبلی تحلیل کی, بلا لیا ادھر. تو اب وہی ادارے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, انہی کے جو اب اقتدار میں ہے وہ جو اب چاہتے ہیں اس کے راستے میں وہی ادارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اس وقت جو اقتدار میں تھے ان کے راستے میں بھی وہ ادارے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اور دونوں صورتوں میں یہی کیا جا رہا تھا
کہ اس وقت بھی ماشاء اللہ آ جائے گا, اور اب بھی یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اور یا ماشاء اللہ آ جائے گا اور اس کا راستہ روک لیں گے. دونوں صورتوں میں یہ پالیسی وہی چل رہی ہے. اس وقت ان کو وہ سوٹ کر رہا تھا, انہوں نے وہ کروا لیا ان سے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مقبول ترین کو ہی آنے دیا جائے, لیکن اس کے مطابق, حیثیت کے مطابق اسے کوشش کیا جائے کہ اتنی سیٹیں نہ مل سکے, وہ تھوڑا سا اس کو لنگڑا لولا کر لیا جائے تاکہ اس کو رکاوٹیں آئیں, ہماری ضرورت پڑے اس طرح, لیکن اس کو کرنے دیا جائے تاکہ ملک بہتر بھی ہو جائے. اور اگر نہ ہوگا تو خود بخود متنفر ہو جائے گی عوام, اسے چھوڑ دے گی, اور اس طرح ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. کمنٹ کریں, لائک کریں, اور اپنے دوستوں کے گروپس میں اسے شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.